نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ماہ رجب اور نماز کی فرضیت کے حوالے سے ان کا آپس میں بہت ہی باہم جو ہے وہ گہرا تعلق ہے۔ ایسی اسناد ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانوں پر تشریف لے کر گئے اور مسجد اقصیٰ کے اندر آپ نے امامت کروائی، وہ واقعہ اس رجب کے مہینے کے اندر ہی رونما ہوا۔ مختلف خطباء حضرات اور مختلف کتابوں کے اندر ہم یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن اہم بات جو عرض کرنا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رجب کے اس مبارک مہینے کا شب معراج کے ساتھ تعلق، اور شب معراج ایک واقعہ، ایک قصیدہ ہی صرف نہیں، بلکہ وہ واقعہ ہمیں بہت کچھ نصیحت کرتا ہے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک تشریف لے کر گئے، اور وہاں سے آسمانوں پر اللہ نے ان کو بلایا اور آسمانوں سے واپس لوٹے، اور یہی عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مسجد حرام پہنچایا۔ یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے، اور کئی راتوں کا سفر، رات کے کچھ لمحے کے اندر، کچھ وقت کے اندر ہی یہ رونما ہوا۔ اس سارے واقعے کو اگر نماز کی فرضیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بات اللہ کی توفیق سے جو سمجھانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو، واقعے کے اس پہلو کو بھی سمجھا جائے کہ اس واقعہ میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تحفہ عطا فرمایا، اس تحفے میں سے اس پہلی بات جو تھی کہ آپ پر اور آپ کی امت پر روزانہ کی 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس جب لوٹ رہے تھے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گفتگو ہوئی، ان کی نصیحت پر یا ان کے مشورے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس لوٹے، اللہ سے تخفیف کی سفارش کی، اللہ نے تخفیف فرما دی۔ ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، کبھی 5 معاف ہوئیں، کبھی 10 معاف ہوئیں، بالآخر 5 رہ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے واپس دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اب میں اور میری امت روز کی 5 نمازیں ہی پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا، آپ کی امت پر یہ انعام ہے کہ آپ کی امت روزانہ کی 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، لیکن میں اللہ ان کے نامہ اعمال کے اندر روز کی 50 وقت کی نماز کا ہی اجر و ثواب لکھوں گا۔ یہ اس مالک کا احسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے کتنی آسانی فرمائی اور آپ نے کتنی فکر کی۔ نماز وہ عمل ہے کہ اگر انسان شہادتین کا اقرار کرتا ہے، یعنی اللہ کی توحید کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا، اللہ کا رسول ہونے کا اقرار کرتا ہے، تو اس کے فوراً بعد، یعنی دین اسلام کے اندر داخل ہونے کے فوراً بعد جو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عمل فرض ہوتا ہے وہ روز کی 5 وقت کی نماز۔ نماز ہر شخص، چاہے مرد ہے چاہے عورت، جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے تو اس کے بعد روز کی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہے، اللہ کے ہاں گناہگار ہے۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی سخت وعید بھی فرمائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی 5 تو ہم نہیں پڑھتے، روز کی 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کوئی روز کی 4 وقت کی بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر رہا ہے، اپنے من کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر اللہ کا حکم پورا کرنا مقصود ہوتا تو اللہ کا تو حکم یہ ہے کہ میں نے روز کی 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، ایک بات یاد رکھیے، جان بوجھ کر نماز، مسجد میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، سماعت سے ٹکرائی، اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھا رہا، گپیں مارتا رہا، دفتروں میں بیٹھ کے کام کرتا رہا، دکانوں پر بیٹھ کر گاہکوں کو ڈیل کرتا رہا، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، مؤذن کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرا رہی ہے، حی علی الصلاح
حی علی الفلاح، او نجات اس طرف ہے، اپنے کاموں کو چھوڑو اور سب سے پہلے یہ کام کرو. لیکن وہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، دفتر کے کام کرنے کے لیے، گاہکوں کو ڈیل کرتے کرتے وہ اپنا نماز کو ضائع کر بیٹھتا ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے بس اس نے کفر کا کام کیا، کفریہ کام کیا. میرے بھائیوں اور دوستو، ہم نمازوں کو کتنا آسان لیتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر نماز ہماری کوئی رہ جاتی ہے تو ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہمارے اندر سے انسان ہونے کے ناطے ہمارا نفس ذرا برابر بھی ہمیں اس بات کے اوپر شرمسار نہیں ہونے دیتا کہ ہماری نماز ضائع ہو گئی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی نابینا تھے، آنکھوں میں بینائی نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت فرما دیجیے میں اندھیرے کی نماز گھر میں پڑھ لیا کروں، اندھیرے کی نماز عشاء اور فجر کی نماز میں گھر میں پڑھ لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا عبداللہ پڑھ لیا کر. ابھی تھوڑی دور گئے تو آپ نے فرمایا عبداللہ بتاؤ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز تو میرے کانوں سے ٹکرا دی ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ اگر تو اذان کی آواز کو سنتا ہے اب تو گھر پہ بھی نہیں پڑے گا، تو مسجد آئے گا. ہم گھر تو بڑی دور کی بات رہ گئی، ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں سرے سے. اور ایک بات میرے بھائیو اور دوستو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں رکھو کہ جس وقت اللہ کی طرف سے پکار آئے اور انسان اپنے کاموں کے اندر مصروف رہے، اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں نہ جائے، یا گھر میں اگر خواتین موجود ہیں اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑ کر جائے نماز بچھا کر نماز ادا نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے اس مصروفیت کو، اپنے اس کام کو الہ مانا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے اس کام کو زیادہ اہمیت دی اور اللہ کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے نماز ادا نہیں کی. اپنے گھروں میں آپ کے قرآن مجید موجود ہے، سورہ مدثر نکالیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر بالکل اس مسئلے کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ جہنمیوں کو جہنم رسید کر دے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا. اللہ جنتیوں کی اور دوزخیوں کی گفتگو قرآن مجید میں نقل فرما رہا ہے. سورہ مدثر آیت نمبر غالباً 38-39 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جنت والے جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم بتاؤ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے اللہ نے جہنم رسید کیا. اگر وہ یہود ہوتے تو وہ کہتے ہمارا مذہب اسلام نہیں تھا اس لیے اللہ نے جہنم میں ڈالا. عیسائی ہوتے وہ اپنی دلیل دیتے، کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہوتا وہ کوئی اپنا جرم گنواتے. لیکن اگلی آیت میں جو پہلی بات انہوں نے کہی وہ کیا کہی؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب ہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں شمار کرتے تھے، مسلمان کہلواتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ اپنا جرم گنوایا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے تھے. میرے بھائیو اور دوستو، میں اور آپ ہم اپنی اصلاح کریں. رجب کے مہینے میں اس بات کا اللہ سے عہد کریں، اللہ تو نے نماز کو اگر اسی مہینے میں فرض کیا ہے، اللہ تو اسے عہد کرتے ہیں تیرا یہ تحفہ جو تو نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا، بقیہ زندگی کے اندر اللہ ہم نمازوں کی کوتاہی نہیں کریں گے. جو فرض نمازیں ہیں وہ روزانہ پوری 5 وقت کی ادا کریں گے. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دنیا فانی ہے، آج ہم ہیں کل نہیں، ختم ہو جائے گی بات. لیکن کوشش اس بات کی کریں کہ اس فانی دنیا کے اندر اگر ہم اس دنیا کی جو دنیا جس دنیا کی زندگی کو ختم نہیں ہونا، جس زندگی کو ختم نہیں ہونا، جس میں موت نہیں آئے گی، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے ایک نہ ایک دن، لیکن وہ ختم نہیں ہونی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں آسائشیں حاصل ہوں،
ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو تو پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق بسر کرنا ہوگا۔ پھر ہم وہاں آرام سے بھی رہ سکتے ہیں، آسائش سے بھی رہ سکتے ہیں، اللہ کے انعامات کے حقدار بھی بن سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق یہ زندگی بسر کریں۔ میرے بھائیو اور دوستو، جو تو 5 وقت کے نماز کا پابند ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو نہیں پڑھتا اس کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اپنی اس دنیا کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔